بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے 632 عیسوی سے 634 عیسوی تک کے 2 سال اور حضرت عمر فاروق کی خلافت کے 634 عیسوی سے 644 عیسوی تک 10 سال، حضرت عثمان غنی کی خلافت کے 644 عیسوی سے 656 عیسوی تک 12 سال، حضرت علی کی خلافت کے 656 عیسوی سے 661 عیسوی تک اور حضرت علی کی خلافت کے جو 5 سال ہیں اس میں 6 ماہ حضرت امام حسن کی خلافت بھی شامل ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ 632 عیسوی سے 661 عیسوی تک کی جو خلافت ہے اس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ اس دور کی نمایاں ترین خصوصیت یہ تھی کہ یہ قرآن اور سنت کی بنیاد پر قائم ایک نظام حکومت تھا۔ اس کا کیپٹل 632 عیسوی سے 656 عیسوی تک مدینہ منورہ، جبکہ حضرت علی کا دور خلافت تھا 656 عیسوی سے 661 عیسوی تک، اس میں کیپٹل جو ہے وہ کوفہ رہا۔ خلیفہ اسلامی ریاست کا اعلیٰ ترین مذہبی اور سیاسی رہنما ہوتا ہے اور خلفائے راشدین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاسی جانشین کے طور پر امت مسلمہ کی قیادت کی۔ اسلامی تاریخ کے سنہرے دور میں مختلف علاقوں میں تسلیم شدہ خلافتیں مختلف شکلوں میں موجود رہی ہیں۔ پہلی خلافت خلافت راشدہ پر مشتمل تھی جو 4 راشدین خلفاء کی حکومت پر مشتمل تھی، جن میں ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ شامل تھے، جنہیں سنی مسلمان سب سے زیادہ نیک اور پاکیزہ خلفاء مانتے ہیں۔ خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد خلافت اموی خاندان کو منتقل ہو گئی، پھر عباسی انقلاب نے اموی خلافت کا تختہ جو ہے وہ الٹ دیا اور عباسی خاندان کا قیام عمل میں لایا۔ عباسی خلافت ابتدا میں مضبوط اور متحد تھی، لیکن آہستہ آہستہ ریاستوں میں ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، جن اور حکمرانوں نے بغداد میں خلیفہ کو برائے نام حکومت کرنے دیا۔ عباسیوں کے حریفوں نے بھی اپنے لیے خلافت کا دعویٰ کیا تھا، جن میں اسماعیلی شیعہ، دولت فاطمیہ، قرطبہ میں سنی جو اموی تھے وہ، اور دولت موحدین جو اپنے اپنے نظریے کی پیروی کرتے تھے۔ اور پھر جب سقوط بغداد 1258 عیسوی میں ہوا اور بغداد جو ہے وہ منگولوں کے قبضے میں آیا تو عباسی خاندان قاہرہ منتقل ہو گیا، جہاں وہ خلافت کا دعویٰ کرتے رہے، لیکن ان کے پاس کوئی سیاسی طاقت باقی نہ رہی۔ مصر پر عثمانی فتح کے بعد عباسی خلیفہ المتوکل ثالث کو قسطنطنیہ لے جایا گیا، جہاں اس نے خلافت کو عثمانی سلطان سلیم اول کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد پہلی جنگ عظیم تک خلافت عثمانی خاندان کے پاس رہی۔ ترکی کی قومی اسمبلی نے 1922 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا تھا۔ عثمانی خاندان کے سربراہ عبدالحمید دوم نے مزید 2 سال تک خلیفہ کا عہدہ برقرار رکھا، جس کے بعد 1924 میں خلافت کو ختم کر دیا گیا۔ ان ادوار پر گفتگو کے لیے خاصا وقت اور محنت درکار ہے۔ گاہے باگاہے میں تاریخ اسلامی پر ویڈیو بنا کر آپ کے گوش گزار کرتا رہوں گا، تاکہ ہم جو ہے وہ اسلامی خلافت کی جو ہسٹری ہے اس کو جان سکیں۔ ویڈیو میں ہم خلافت راشدہ پر انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔